کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہے؟ یعنی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَلِلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا، جان بھی اللہ کی راہ میں گنوا دی اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ بھی اسلامی شریعت میں اسلامی نظام کے مطابق اسلامی جھنڈے کے تل جہاد ہوگا، ہر زید بکر جہاد نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی ابتدائی دو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے ساتھ ساتھ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مقام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فجر کی قسم کھانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ انسان کی پوری طاقت لگ جائے، لیکن جن علاقوں میں 6 مہینے کی رات ہے اس کو دن میں تبدیل نہیں کر سکتے، اور جن علاقوں میں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے وہ رات میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ رات کی تاریکی کے بعد فجر کی روشنی یہ اللہ کی توحید کی نشانی ہے، اس میں بندے کے لیے تمہید بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے، تذکیر بھی ہے۔ اس بات کی تمہید ہے کہ انسان دن کی قدر کرے، اور جس نے فجر کی اہمیت کو پہچانا اس نے دن کی اہمیت کو پہچانا، اور جس نے فجر کی اہمیت کو نہیں پہچانا اس نے سارے دن کو ضائع کر دیا۔ اور اس بات کا اعلان ہے، فجر کے ساتھ 10 راتوں کی قسم کھائی کہ یہ 10 راتیں یا 10 دن اللہ کے نزدیک بہت اہم ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین کی صحیح ترین روایت کی روشنی میں ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جیسا کہ حضرت مجاہد اور اکرمہ اور ان سے پہلے ابن عباس اور امام طبری وغیرہ دیگر مفسرین نے اسی بات کو قوی قرار دیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے بعد شوال اور ذی قعدہ کے اختتام کے ساتھ ایک نئے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے اہم ترین اعمال ہیں، اور سب سے اہم ترین عمل حج کے اعمال ہیں، جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور جس میں بندے مومن اللہ کے گھر کا طواف اور سعی کرتا ہے، منی، عرفات، مزدلفہ اور پھر منی، اور دیگر مناسک کی ادائیگی کے بعد تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ 10 دن اس لیے بھی اہم ہیں کہ حج کے سارے اعمال کا تعلق انہی 10 دنوں سے ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری پیغام امت کو، اپنا آخری منشور جو پیش کیا، جس میں فرمایا تھا
لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ آئندہ سال ہماری ملاقات تم سے نہ ہو، اس لیے جو میں پیغام دے رہا ہوں، جو ہدایات دے رہا ہوں، ان کو گرہ باندھ لو، کیونکہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے صدا پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ رات اور دن کا الٹ پھیر یہ اللہ کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی قابل قدر ہوگا، اور جس نے ان 10 دنوں کو ضائع کر دیا اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت بہت ہی قیمتی ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں ایک حساب لے گا، لیکن وقت کے بارے میں ڈبل حساب لے گا۔ ان عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کو کہاں کھپایا، اور دوسرا سوال جوانی کو کہاں گوایا۔ اس لیے زندگی کی قدر کرنے والوں اور جوانی کی عزت کرنے والوں، یہ آفر رب العالمین کی طرف سے ملا ہے کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، بلکہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے رات آئیں گی، جتنے دن آئیں گے، ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ جس طرح مثال پیش کی جاتی ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جب تک سورج نکلتا رہے گا ان تمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اسی طرح سے جب تک دن اور سال و مہینے آتے رہیں گے ان تمام دنوں میں ذی الحجہ کے یہ 10 دن سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت جابر کی صحیح الترغیب اور سلسلہ حدیث صحیحہ، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو ضائع کر دیں، اس لیے نہیں کہ صرف فضیلت بیان کرتے رہیں، بلکہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ذکر و اذکار کے اعتبار سے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس لیے ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے کہ جب اسے آفر ملے تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ یسارعون فی الخیرات، نیکی اور بھلائی میں سبقت کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ نیکی اور بھلائی کا جو آفر ملتا ہے اور جو لوگ قدر کرتے ہیں اور ان ایام میں نیکی کرتے ہیں، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان 10 دنوں کی قدر کرنے والا، ان میں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، تعلیم کو عام کرنے والے، اپنوں اور غیروں تک اسلام کی دعوت کو عام کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، فحاشی بے حیائی سے روکنے والے، انسانیت کو ساحل نجات تک لے جانے کا جذبہ رکھنے والے، ان 10 دنوں کے اندر جو بھی اعمال کریں گے، دلیلوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان 10 دنوں کی قدر کرنے والے موت کی سختیوں سے بچیں گے انشاءاللہ، قبر کے فتنے اور عذاب سے بچیں گے، اور قیامت کی ہولناکی سے بچیں گے۔ اس کی دلیل اس آیت کریمہ پہ غور کر لیجیے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ جن انبیاء کو اللہ نے فضیلت دی اور اللہ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، اور اللہ نے قیامت کے دن ان کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، جو قیامت کی ہولناکیوں سے بچیں گے، امن اور عافیت میں رہیں گے، ان کی صفت یہ تھی کہ خیر اور بھلائی میں سبقت کرتے تھے، نیکی میں سبقت کرتے تھے، اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے امید کے ساتھ۔ یعنی اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اس سے امید بھی رکھتے تھے، ایسا نا امیدی کفر ہے، بلکہ نا امیدی
یہ اللہ کی توحید کی عمارت کو گرانے والی ہے، کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ جو انسان اللہ سے امید کرے گا وہ غیروں کے آستانے پہ نہیں جائے گا۔ جس کو اللہ سے امید ہے وہ تعویذوں اور گنڈوں اور پلیتوں کا سہارا نہیں لے گا۔ اس لیے انبیاء سابقین جب عبادت کرتے تھے تو اللہ سے پوری امید باندھتے تھے، اور ورہبا اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور اللہ کے خوف سے لرزتے تھے۔ آئیے ان حدیثوں کے اوپر بھی تھوڑی نظر رکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کو کس قدر محبوب ہے اور ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اور نہیں گزاریں گے تو اس کا کیا نقصان ہے، اور گزاریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ پہلی حدیث ابن عباس کی جو بخاری میں موجود ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد، بقرعید کے چاند ہونے کے بعد کے جو 10 دن ہیں، اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اتنی بڑی فضیلت، ظاہر مہینے کے اعتبار سے رمضان کی فضیلت ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان کی راتیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، اور رمضان کے دنوں میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ جو روزہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی فالصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ سب سے افضل، اس کے مطلب رمضان سے بھی افضل ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہے؟ یعنی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا، جان بھی اللہ کی راہ میں گنوا دی اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ بھی اسلامی شریعت میں اسلامی نظام کے مطابق اسلامی جھنڈے کے تل جہاد ہوگا، ہر زید بکر جہاد نہیں کر سکتا۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال یہ جہاد سے بھی افضل اس لیے کہ اس میں نفس کا جہاد ہے، عبادت کا جہاد ہے، تقوی کا جہاد ہے، برائیوں سے بچنے کا جہاد ہے، مسلسل انسان عمل کرتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر جہاد کرے، یعنی مسلسل مشقت اور پریشانیوں کو برداشت کرے۔ جنت کی راہ تمناؤں کی راہ نہیں ہے، جنت کی راہ امیدوں کی راہ نہیں ہے صرف، بلکہ مشقتوں کی راہ ہے۔ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانکا گیا ہے خواہشات کے خلاف، نفس کے خلاف جہاد کرنے سے، ان کاموں کے کرنے سے جن کا کرنا نفس پر گھیرا اور بھاری ہے۔ شبہات اور شہوات کی وادیوں کو قطع کرنا ہوگا، فک و رخ ہے نا، گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا۔ جس طرح پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد دنیا کا خوبصورت ترین باغ ملنے والا ہے، ایک مثال ہے، مختلف گھاٹیوں اور پہاڑ کی وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد باغ و بہار کی زندگی ملنے والی ہے، خوبصورت ترین عورتیں ملنے والی ہیں، سونے اور چاندی کی عمارتیں ملنے والی ہیں، وہ زمین جو موتیوں سے بنی ہوئی ہے، ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی ہے، اور وہ زمین جو مشک سے بھی خوشبودار ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے مشقت نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس جنت کی وادی کو طے کرنے کے لیے اور جنت کی وادی میں داخل ہونے کے لیے شبہات اور شہوات سے مسلسل مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شہوات، خواہشات دنیا کا طوفان امٹ رہا ہے، فسق و فجور کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک، صحراؤں تک، اور ہر طرف برائیوں کا طوفان مچا ہوا ہے۔
تمام شیطانی طاقتیں جمع ہو چکی ہیں کہ کسی طرح سے شر کو غالب کر دیا جائے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. شہوات کی پیروی کرنے والے، یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے، عورتوں کے فتنے کے شکار، فسق و فجور اور برائیوں کو پھیلانے والے، یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ دین سے ہٹ گئے وہ تمہیں بھی دین سے ہٹا دیں، زناکار بنا دیں، فحاشی اور برائی میں ڈال دیں. یہ امام طبری کی تفسیر ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 10 دن اس لیے بھی اہم ہے کہ شیطان اس میں جکڑا ہوا نہیں ہے. رمضان میں تو شیطان باندھ دیا جاتا ہے، سمندروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں شیاطین، لیکن شیطان آزاد ہے. اتنی آسانی سے آپ کو شیطان عبادت کرنے نہیں دے گا. یہ انٹرنیٹ کا شیطان، یہ موبائل کا شیطان، یہ فیس بک کا شیطان، یہ معاشرے کا شیطان، یہ گھروں کا شیطان، یہ مارکیٹ کا شیطان، یہ کاروبار کا شیطان، یہ نفس کا شیطان ہر طرف برائیوں کا طوفان پھیلا رہا ہے. بہت مشکلات کے ساتھ آپ جنت کے راستے طے کریں گے. اور شبہات، جب تسبیح و تحلیل پڑھو گے، ذکر و اذکار کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، استغفار کرو گے، کلمہ توحید پڑھو گے، یہ اہل ایمان کی علامت ہے. شیطان شبہ پیدا کرے گا، آپ قیامت کے بارے میں شبہ پیدا کرے گا، تقدیر کے بارے میں شبہ پیدا کرے گا، جنت و جہنم کے بارے میں شبہ پیدا کرے گا. جتنے لوگ صحیح راستے پہ آئے، میرے پاس 99 بلکہ 100% ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا. جیسے سیدھے راستے پہ چلیں گے شیطان شکوک و شبہات پیدا کرے گا، کبھی آپ کو جسمانی تکلیف میں بھی مبتلا کرے گا، کیونکہ وہی شیطان ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو فتنے میں ڈالا اللہ کے حکم سے. جب شیطان کے ذریعے سماج اور معاشرے میں ایک وبائی بیماری پھیل سکتی ہے جس کو طاعون کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر مسلط کیا تھا زناکاری اور فحاشی کے نتیجے میں. الطاعون وخد الشیطان، یہ طاعون یہ شیطان کی کھجلی ہے. تو کیا شیطان ہمیں اتنی آسانی سے عبادت کرنے دے گا؟ لہذا ان 10 دنوں میں عبادت کے لیے ہمیں کثرت سے استعاذہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا اہتمام کیجیے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ کلمہ توحید ہے جو ایک دن میں 100 بار پڑھے گا تو 5 فائدہ ہوگا، 5 اللہ کی طرف سے انعام آئے گا، 5 آفر ہیں اللہ کی طرف سے. نمبر 1، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ان 10 دنوں میں توحید پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بھی انہی 10 دنوں سے وابستہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی وادی میں قربان گاہ پر لے گئے تو شیطان آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی اس کا تعلق بھی نہیں 10 دنوں سے ہے نا. بھائی قربانی کے لیے لے گئے تو اسی عشرے سے تو تعلق ہے. 3 جگہ پہ شیطان آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کس کلمے کو بلند کیا؟ کیا اپنی خوبصورتی بیان کی؟ کیا اپنے بچوں کا واسطہ دیا؟ نہیں، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، اللہ اکبر کہا. اس لیے کلمہ توحید جو تمام انبیاء نے پڑھا ہے اور یہ افضل ترین کلمہ ہے جو 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ قیمتی ہے. اور یہ وہ کلمہ توحید ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، لیکن اس کی توحید پر موت ہوگی، ایمان پہ خاتمہ ہوگا. اللہ اس کی برکت سے اس کے 99 گناہوں کے دفتر جو تا حد نگاہ ہوں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک گناہ ہوں گے، ہر دفتر ہر رجسٹر جہاں تک نگاہ ہے، لیکن اللہ ان 99 گناہوں کو 99 دفتر کو اللہ دور کر دے گا اور کلمہ توحید کو بھاری کر دے گا. تو کلمہ توحید پڑھیے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے خاص طور ان 10 دنوں میں. اور اس سے پہلے بھی بتایا کہ 10 غلام آزاد کرنے کا مطلب ہوا 10 بار اللہ آپ کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. کتنے بار؟ 10 بار. عام دنوں میں بھی ان دنوں میں زیادہ پڑھیے. اب دیکھیے زندگی میں بہار آتی ہے، سکون ملتا ہے، فتنوں سے نجات ہوتی ہے، اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، 100 گناہ مٹائے جائیں گے.
نمبر 3 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. نمبر 4 وَكَانَتْ الْحِفْظُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ ذَلِكَ. شیطان نے جب انہی 10 دنوں میں ابراہیم علیہ السلام پر حملہ کیا تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جن پر آگ سلامتی بن گئی، ٹھنڈی بن گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، شیطان نے جب ان کو نہیں چھوڑا تو ہم کو اور آپ کو کیوں چھوڑے گا بھائی؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، اگر 100 بار پڑھیں گے صبح سے شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی، وسوسے نہیں آئیں گے، شہوات کے فتنے کے انشاءاللہ شکار نہیں ہوں گے، جتنے گندے کام ہیں اللہ ان سے حفاظت کرے گا. اور آگے وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور قیامت کے دن نیکیوں میں سب سے آگے ہوگا. یعنی آپ کی نمازوں کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کے قرآن کی تلاوت کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کی دعوت و تبلیغ کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کے استغفار کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کے صدقہ و خیرات کی قیمت بڑھ جائے گی، اگر ہم یہ کلمہ توحید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی و مفہوم کو ادا کریں. یاد تو بہت لوگوں کو ہے لیکن عمل کہاں ہو رہا ہے جی؟ بیماریاں تو 99% لوگوں کو ہے لیکن پرہیز کہاں کرتے ہیں لوگ؟ پرہیز کرنے والے، دوا اسی وقت فائدہ کرے گی جب آدمی پرہیز کرے. پچھلے ہفتے میں ہمارا شوگر 300 سے زیادہ ہو گیا فاسٹنگ میں، اللہ ہم سب کو شفا دے. میں نے محاسبہ کیا تو معلوم ہوا کہ پرہیز میں ہم زیرو ہیں. تو پرہیز میں زیرو ہیں تو ہیرو کیسے بنیں گے؟ اللہ کا نظام سب کے لیے ایک ہے. تو گناہوں سے جب تک نہیں بچیے گا، شیطان کے فتنے سے دور رہنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے اعمال کی قیمت نہیں ہوگی. اعمال وزنی کیوں نہیں ہو رہے؟ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ دل میں نرمی کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ظاہری توحید ہمارے اندر تو آ گئی ہے، قلبی توحید نہیں ہے. امید اللہ سے نہیں کم اور دنیا سے زیادہ، حکومت پر بھروسہ زیادہ ہے، حکومت کے چرچے زیادہ ہیں کہ کس کی حکومت بنے گی اور بنی ہے. دنیا میں حکومتیں آئی اور چلی گئیں، یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا نظام ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے. صحابہ کرام اللہ کی برگزیدہ مخلوق تھی، اس لیے اللہ نے ان کو ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین جیسے لوگ دیے تھے. ہمارے اعمال میں فساد، ہماری نیتوں میں فساد، ہمارے معاملات میں فساد، زمینوں پر قبضہ کرنے والے کون؟ لوگوں کے مالوں کو حرام طریقے سے کھانے والے کون؟ اللہ کی زمین پر فتنہ فساد کرنے والے کون؟ شرک و بدعت کرنے والے کون؟ سود کو پھیلانے والے کون ہیں؟ اس وقت پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہو گئی گناہوں کی وجہ سے، اگر جائزہ لیا جائے قوم نوح کی تباہی کیوں ہوئی، قوم ہود کی، قوم صالح کی، شعیب علیہ السلام کی، تمام برائیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس سے 1000 گنا زیادہ برائیاں اس امت میں پیدا ہو چکی ہیں. پھر بھی اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے جو آنا چاہیے. اللہ نے ابھی ایک چانس دیا ہے، سدھر جاؤ ورنہ تباہی آنے والی ہے. تو اس لیے اگر یہ کلمہ توحید کی حفاظت کرو گے، اور خاص طور ان 10 دنوں کے اندر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور اللہ اس کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف مائل و گر گراؤ. آپ کو معلوم ہے ان 10 دنوں کے اندر سلف کیسے عبادت کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر جنہیں 95 میں حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے، کہتے تھے کہ لا تطفئ السرج لیالی العشر، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر چراغ کو گل مت کرو. یعنی چراغ گل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ سونے سے پہلے چراغ بجھانے کا حکم دیا جاتا ہے. یعنی رات کے اکثر حصے میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں حضرت سعید بن جبیر عبادت کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے اس طرح عبادت کرتے تھے، اتنی مشقت اٹھاتے تھے ایسا لگتا کہ ہلاک ہو جائیں گے، اتنی عبادت کرتے تھے ان 10 دنوں کے اندر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے امام ابن تیمیہ کے قول کے مطابق رات کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہے. رات کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا اور اس میں لیلۃ القدر ہے. اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حج ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان کے دنوں سے بھی ہے بے شک. کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام ابن حجر کہتے ہیں والذی یظہر ان الامتیاز فی ان فضل فی امتیاز 10 ذی الحجہ لاجتماع من هذه العبادہ
وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ وما اشبہ ذلک، اس لیے کہ رمضان کے اندر حج نہیں ہے، رمضان میں روزے ہیں، لیکن 10 دنوں کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ اس لیے ہے کہ تمام عبادت کی روح اور تمام عبادت کی اہم ترین قسمیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز بھی ہے عام دنوں میں، اس میں بھی نماز ہے، صدقہ بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ روزے کے بارے میں بھی حدیث ہے، حضرت غالباً حضرت حفصہ کی روایت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، ذی الحجہ کے 9 دنوں کا نفلی روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ذی الحجہ کے 9 دن کیا ہے؟ نفل ہے۔ رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ممکن ہے کہ آپ نے ان کے سامنے نہیں رکھا ہو یا اس سال نہیں رکھا ہو، لیکن جن امہات المومنین نے آپ کو ان 9 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ لہذا نفلی روزے کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ اس میں حج ہے، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور وہ بھی اس آدمی پر جو مسلم عاقل بالغ مقتدر ہو، یعنی جس کے پاس مال ہو، جسمانی طاقت ہو۔ لیکن بہت سے لوگ جن کو حج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ حج میں نہیں جا سکتے، تو اللہ نے حج کے ایام میں کچھ ایسی فضیلتیں رکھ دی، کچھ ایسے نیک اعمال رکھ دیے، کچھ ایسی برکتیں رکھ دی کہ اگر ہم ان 10 دنوں کی قدر کر لیں تو حج کی ساری فضیلتیں مل جائیں گی، جو چھوٹ گئی وہ بھی ملیں گی، جو آنے والی وہ بھی ملیں گی، اور حج کی ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ بلکہ ممکن ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد اس کی نیکی کہیں ضائع نہ ہو، اگر حرام مال سے کیا ہے، اگر غیبت و چغل خوری کیا ہے، اگر شہوت کا شکار ہوا ہے، عرفہ میں رہنا چاہیے تو وہ حدود عرفہ سے باہر چلا گیا، مینا میں رات ہی نہیں گزارا مثال، تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن ان 10 دنوں کو جس نے صحیح طور پہ قدر کیا، وہ گرچہ حاجی نہیں کہلائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ صالح مومن ہوگا، مقبول ہوگا۔ لہذا ان 10 دنوں کو اہم ترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور چند اعمال ہے کہ ان 10 دنوں کو ہم خاص طور سے کیسے گزاریں، انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں بیان کیا جائے گا بہت ہی اختصار سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد جتنے لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر واجب ہے، واجب فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یعنی ذی الحجہ کے چاند ہونے سے پہلے بال اور ناخن سے فارغ ہو جائیں، چاہے 40 دن کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو بال اور ناخن کا کاٹنا حرام ہے۔ حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وفي رواية فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا۔ یہ حدیث ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بال و ناخن کو چھوڑ دے، لیکن یہ ذمہ داری اس آدمی پر ہے جو گھر کا آنر ہے، یعنی جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ ایک جانور ذبح کرنے، میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، تو میری جو آپ ہے نا، آپ کے لیے بال و ناخن کا کاٹنا درست نہیں ہے، لیکن گھر والوں کو جو ثواب میں شامل کر دیا ہے ان کے لیے بال اور ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر گائے کے بڑے جانور کے ساتھ حصے بنا لیے
تو ان حصوں میں جتنے جتنے لوگ ہوں گے ہر حصے میں کہا جائے گا میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے، ایک حصہ میری طرف میرے گھر والوں، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے ایک جانور ذبح کیا، کہا میری طرف سے اور امت کی طرف سے، اور دوسرا کہا میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، جس کا بیان آئندہ آئے گا، ہم قربانی کے مسائل میں نہیں ہیں۔ تو اصل یہ بتانا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بال اور ناخن کا کٹانا درست نہیں ہے، لیکن جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ صاحب استطاعت، صاحب نصاب کی جو شرط رکھی گئی اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور یہ قربانی نہ کرے تو بے شک حدیث حسن درجے کی ہے کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ ہے، ہرگز کی عیدگاہ میں نہیں ہے۔ بہت تاکید ہے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے اور قربانی کرتے رہے۔ تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن قربانی کی استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اگر بال و ناخن اگر نہیں کاٹے گا ذی الحجہ کے چاند کے بعد تو اس کو بھی ثواب کیا ہوگا، ملے گا۔ اگر کسی نے کاٹ دیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ ہے توبہ اور استغفار۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان 10 دنوں کے اندر عظیم ترین عمل ہے تکبیر۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فی هذه الايام فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، یعنی یہ 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اس میں کثرت سے کیا پڑھو، تکبیر پڑھو، تحلیل پڑھو، تحمید پڑھو، یعنی اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، جی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھو، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض سلف یہ پڑھا کرتے تھے، اور بھی الفاظ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد زور زور سے پڑھنا ہے۔ کہاں گئی وہ سنت؟ آج تو گانے کی آواز، میوزک کی آواز، اور اذان کے وقت میں بھی شور و غل ہوتے ہیں، ہم اذان کے کلمات کو ابھی جواب نہیں دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد بازاروں میں نکلتے تھے۔ کان ابو ہریرہ و ابن عمر یخرجان الی السوق، ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد بازاروں میں نکلتے تھے، زور زور سے اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ فیکبر الناس بتکبیرہما، پوری مدینے کی بازار اللہ اکبر کی آواز سے گونجتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مینے کے اندر، اب مینا میں خیمے میں تکبیر کہتے تھے، اور ان کی آواز کو سن کر پورے بازار کے لوگ تکبیر کی آواز لگاتے تھے۔ وہ دن کہاں گئے آج کہ تاریخ میں حج میں بھی وہ کشش نہیں رہ گئی۔ ہمارے بعض مشائخ نے حج میں کہا کہ ہم نے آج سے 15 سال نہیں بلکہ 20-25 سال سے پہلے حج کیا، پورا مینا جو ہے تکبیر سے گونجتا تھا۔ آج مینا میں جائیے کہیں تکبیر کی آواز نہیں، اللہ ماشاءاللہ، کہاں گئی اس میں؟ یہ شیطان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہے۔ ذی الحجہ کے چاند کے بعد زور زور سے تکبیر پڑھنا چاہیے، ہمیں چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے۔ تکبیر کی آواز بہت قوت رکھتی ہے۔ اسی تکبیر نے شیطان کو دھسا دیا۔ کیا اس تکبیر پڑھنے سے نفس کا شیطان نہیں دھسے گا؟ انٹرنیٹ کا شیطان نہیں دھسے گا؟ کفر کی طاقتیں ٹوٹ جائیں گی۔ ایک بہت بڑا شیطان جب اللہ اکبر سنتا ہے تو اس کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ وہ دن آنے والے ہیں لوگوں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھو، جن کے اوپر شیطانی حملے ہیں، جنات کے حملے ہیں، جادو کے حملے ہیں، سحر کے حملے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے جنہوں نے ان 10 دنوں میں زیادہ تکبیر پڑھی ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا ہے، شفا دے دی ہے۔ میرے گردن کو پکڑ کر کے مجھے سزا دو، یقین کے ساتھ اگر ان 10 دنوں میں زور زور سے تکبیر پڑھو گے، انشاءاللہ جادو کے مریض شفا یاب ہوں گے، یا انشاءاللہ ان کی بیماری ہلکی ہوگی۔ شیطان اور نظر بد کے شکار لوگ بھی انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے گا۔ یہ تکبیر میں وہ صدا ہے۔ صحابہ سلف کی تاریخ چھوڑ دو، بدترین دور کے باوجود بھی پورا قسطنطنیہ فتح ہونے والا ہے۔ 80 ممالک کے لوگ جب شام کی سرزمین پر جمع ہوں گے، حلب کے علاقے میں جو جنگ ہونے والی ہے، 80 ممالک کے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان
قلت تعداد کے باوجود فتح یاب ہوں گے. یہ ایمان کی طاقت ہوگی, یہ توحید کی طاقت ہوگی. بدر والوں سے ہماری نسبت ہے. مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. اے زلزلوں سے ڈرنے والوں, کبھی تم زلزلہ تھے کہ تمہاری تکبیر کی آواز سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ ہو گیا. آج بزدلی کے شکار ہو. وہ زمانہ کیا ہوا جب میری آہ میں اثر تھا, یہی چشم خوفشا, یہی دل, یہ جگر تھا. امام مہدی کی قیادت میں استنبول قسطنطنیہ کی جو فتح ہوگی, تلواروں سے نہیں ہوگی, ہتھیاروں سے نہیں ہوگی, اللہ اکبر کی صدا سے ہوگی. آؤ ان ایام میں زور زور سے تکبیر پڑھو, اللہ کی توحید کی آواز لگاؤ, اللہ کے دین کو پہنچاؤ, اللہ کے دین پر عمل کرو, قرآن کی تلاوت کرو, استغفار کرو. فرض نمازوں کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر, یعنی عرفہ کی صبح, 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی اثر تک بآواز بلند تکبیر پڑھی جائے گی. اس پر صحابہ کا اجماع ہے, سعودیہ کے کبار علماء کا فتویٰ ہے. اس لیے کوئی آدمی آ کے آپ کو ہلچل نہ مچائے. جو ہلچل مچاتا ہے اس کو لائیے, میں اس کو کتاب دکھلاؤں گا. اسی طریقے سے ان ایام کے اندر ہمیں تلاوت کرنا چاہیے, قیام اللیل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ قیام اللیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی, اپنے بیٹے کو قربان کیا اور حج کے مناسک ادا کیے. تو ایک عظیم عمل کے لیے تیاری ضروری ہے. اللہ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. لیکن بھاری بوجھ دین کی امانت کا بوجھ ہے, وحی کا بوجھ ہے, دعوت کا بوجھ ہے. لیکن اس کی تیاری کے لیے قم اللیل الا قلیلا, قیام اللیل کا اہتمام کیجیے. اذا ایقظ الرجل اہلہ فصلی رکعتین کتب من الذاکرین, اگر میاں بیوی 2 رکعت بھی نماز پڑھ لیں تو اللہ ذاکرین میں یعنی مقربین میں شامل فرمائے گا. اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں نیک اعمال میں نماز کی تبکیر ہے. تبکیر کے معنی التعجیل, جلدی آنے کی کوشش کیجیے, اذان سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے, یا اذان کے ساتھ آئیے, تب تو دعا قبول ہوگی, تب تو ہمارے ملک کے حالات سمجھیں گے. آپ گھر میں رہیں گے, موبائل پر رہیں گے تو کیسے اس پر عمل کریں گے؟ یہ ارادہ کیجئے کہ جس رمضان میں آتے تھے ان 10 دنوں میں نماز کے اوقات معلوم کر کے 10 منٹ پہلے سے تیاری کرو. اور حدیث سن لیجئے, بہت بڑی فضیلت ہے. ساعتان تفتح فیہما ابواب السماء, 2 ایسے اہم ترین اوقات ہیں, 2 ایسے اہم ترین گھڑیاں ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, اور اس میں دعوت دعا کرنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. وَقَلَّمَا تُرَدُّ عَلَىٰ دَاعٍ دَعْوَةٌ إِنَّ حُضُورِ النِّدَاءِ, نمبر 1 اذان کے وقت. تو اذان جب مسجد میں رہیں گے یا متوجہ رہیں گے تب تو آپ کی دعا قبول ہوگی, اذان سے پہلے بھی. اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد جو بھی دعا کریں, چاہے ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ چھوڑ کے کریں, اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. بہترین موقع ہے, فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیجیے, اور یہ فنکشن ہال کی دعوت کو کم سے کم ان 10 دنوں میں ترک کر دیجیے. ولیمہ کا قبول کرنا واجب ہے ظالموں, لیکن کون سا ولیمہ؟ آج ولیمہ نہیں علیمہ بن گیا ہے. یہ جانوروں کی طرح, بلکہ جانور بھی زیرو ہے, کتے بھی سوتے ہیں. لیکن دیکھیے مسلم علاقوں میں لوگ 3 بجے تک جگ کر کے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. میں نے حیدرآباد کی ان علاقوں میں گئے جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے, میں نے دیکھا کہ عشاء کے بعد یہ عشاء کے وقت پورا سناٹا ہے. اور کبھی میں اترا تو 3 بجے 2:30 بجے 3 بجے باہر سے سفر کیا تو دیکھا کہ موٹر سائیکل پر یہ ہمارے نوجوان گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ان اوقات کی قدر کرو, رات میں جلدی سو اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. فنکشن ہال کا ایوائڈ کرو. ان 10 دنوں میں خاص طور سے قیامت کے دن ان اوقات کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. بالخصوص جو فحاشی, بے حیائی اور عریانیت پھیل رہی ہے اور مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے, اس کے اسباب میں اہم ترین سبب دین سے غفلت اور لاپرواہی اور شریعت سے بغاوت ہے. اس لیے جب شریعت سے ہم نے بغاوت کی تو ہماری لڑکیوں نے بھی ہم سے بغاوت کی, شریعت سے بغاوت کی تو ہمارے بچوں نے بھی بغاوت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنے اور شریعت کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, امت کی مصیبت کو دور فرمائے. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما. اللہم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللہ ہمارے عمراء اور لیڈروں کی اور حکومت چلانے والوں کی اصلاح فرما. اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا بذنوبنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو جابروں کو مسلط نہ کر. اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، ان کے شر سے تیر پناہ چاہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.